جی ساحل عظیم صاحب، آپ نے کہا کہ لڑکی جاہل ہے کیونکہ اس کو طاغوت کا معنی نہیں آتا۔ میں اس بات میں نہیں پڑھتا، لیکن میں آپ کی بات کرتا ہوں کہ آپ نے کہا گدھا حلال ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے نئی انفارمیشن ہوگی کہ گدھا تو حرام ہے ہی نہیں اسلام میں، وہ الگ بات ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ جس نے گدھا بیچا ہوگا اس نے حلال کر کے نہیں بیچا ہوگا، اس نے مرا ہوا کو گدھا اٹھا لیا ہوگا۔ ورم سینگ اس بات کے اوپر کوئی نہیں بات کر رہا ہے، اعتراض کرتا کہ گدھا حرام ہے کہ حلال ہے؟ نہیں، گدھا حلال ہے۔ گھوڑا گدھا حلال سے حلال جانور ہے اسلام میں۔ جتنا مرضی پاکستانی بولے مکروہات میں آتا ہے، اس کو حرام ہے کہ حلال ہے، صاف صاف بات کیا کر بھائی، یہ کیا گیمنٹ ڈالتا ہے ہمارے ساتھ؟ اسلام میں حربی اور حلال ہے تو سارے حلال ہیں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدی بن حاتم کے والد حاتم تائی کی نبی اسلام نے تعریف کی، سب سے خوبصورت بات، حاتم تائی نے کیا کیا تھا؟ گیس کو پتہ چلا یار گھر میں کچھ بھی اپنا ہی گھوڑا دبا کر کے کھلا دیا۔ اب بیٹھا ہوا کوئی مولوی مجھے کہے گا وہ تو اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ اسلام کے بعد کی واقعات سناؤں آپ کو، کس نے آ کے حرمت ٹھہرائی ہے گدھے کی؟ پاکستانی ہے اس لیے وہ آپ حضرت ابو حنیفہ کو نبی نہ مانے، تمام ائمہ کرام نے گدھے کو حلال ہی قرار دیے سوائے ابو حنیفہ نے، وہ بھی کنڈیشنل۔ اور آپ کو ابھی تک اتنا نہیں پتا تھا، پوری امت کا اجماع چلا رہا ہے اور اس پہ احادیث، صریح احادیث موجود ہیں۔ دو سورسز ہیں ہمارے پاس، ایک قرآن ایک حدیث۔ تو آپ کے بقول پھر آپ سب سے بڑے جاہل ہوئے۔ پھر آپ نے اپنی جہالت کے اوپر ایک اور بات کی کہ سارے ائمہ کے ہاں گدھا حلال ہے۔ وہ اتنی بڑی جہالت اور اتنا بڑا الزام سارے ائمہ پہ آپ نے ڈال دیا کہ سارے کے سارے ائمہ کہہ رہے ہیں گدھا حلال ہے۔ یہ اتنا بڑا الزام ساحل عظیم صاحب آپ کی طرف سے۔ پھر آپ نے کہا ابو حنیفہ کے ہاں صرف حرام ہے اور ابو حنیفہ کو نبی نہ مانو۔ ابھی یہ بھی ایک اتنا بڑا الزام کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر ہم نے نہیں کہا، بلکہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کو حرام قرار دیا ہے۔ ساحل عظیم صاحب، آپ اپنے بقول کہ آپ کسی کو اگر طاغوت کا نہیں پتا تو وہ جاہل ہے، اور آپ کو گدھا حلال ہے یا حرام ہے یہ نہیں پتا، تو سب سے بڑے جاہل تو آپ ہیں۔